السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارے اس دورہ قرآن کا جو مرکزی مضمون ہے اور رمضان میں جو کچھ ہمیں حاصل کرنا ہے وہ تقویٰ ہے، اور انشاءاللہ یہ پورا مہینہ ہم تقویٰ کے موضوع پر گفتگو کرتے رہیں گے اور ان امور پر جو تقویٰ میں مددگار ہیں، جن سے ہمیں تقویٰ حاصل ہو سکے۔ روزہ تو ہے ہی، قرآن بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھا جائے تو تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے اپنا ایکسپیرینس لکھا ہے کہ میں اتوار والے دن الہدا سے گھر جا رہی تھی، 12 بجے تھے، سڑکیں خالی تھیں، میتھیسن پر میں نے گاڑی ذرا تیز کر دی، خالی تھی سڑک، فوراً میرے پیچھے ایک پولیس والا آ گیا تو میں نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا اور سپیڈ کی سوئی 60 پر لے آئی۔ پورے ٹریفک کے قوانین سے گاڑی چلا رہی تھی، اشارہ دینا، گردن موڑ کر دیکھنا، سپیڈ کا خیال رکھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ پولیس والا آج مجھے گھر تک چھوڑ کر آئے گا۔ میں غور و فکر کر رہی تھی کہ اگر ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ آ جائے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ گویا ہمیں ہر وقت یہ یقین ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ کے احکامات کو توڑیں، اپنے گناہوں کی سپیڈ پر کڑی نظر رکھیں، ہر موڑ پر پھونک پھونک کر قدم رکھیں، صراط مستقیم پر چلتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی غور کیا کہ پہلے پارے میں 9 مرتبہ اور دوسرے میں 17 مرتبہ لفظ تقویٰ کے روٹ سے آیا ہے، یعنی تقویٰ کا لفظ مختلف شیپس میں آیا ہے، کہیں متقین اور کہیں اتقا اور کہیں اتقو۔ اللہ ہم سب میں تقویٰ پیدا کرتے۔ انہوں نے بہت انٹرسٹنگ مثال دی ہے، بس آپ یہی سمجھیں کہ ہر وقت کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے پیچھے ہے، چاہے آپ اکیلے ہیں، چاہے سڑک خالی ہے یا پھر اور لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ تقویٰ دل کی کیفیت کا نام۔ دل میں اگر خوشی ہو تو ہمارا عمل کیسا ہوتا ہے؟ سب چیزیں اچھی اچھی ہوتی ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں تو بھی اچھے سے کرتے ہیں، کچھ لین دین ہوتا ہے اس میں بھی بڑی خوبصورتی آ جاتی۔ گویا زندگی میں جو بھی کچھ ہوتا ہے ان سب میں ہمارا رویہ جھلک رہا ہوتا ہے اور یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم خوش ہیں۔ اسی طرح اگر ہم غمگین ہوں تو ہماری غمگین صورت ہر وقت ہمارے معاملات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، چل رہے ہیں، بول رہے ہیں، ہر چیز میں غم جھلکتا نظر آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ غصے میں ہیں، آپ کے دل میں غصہ بھرا ہوا ہے، خاص طور پر کسی خاص انسان کے خلاف، تو ہو سکتا ہی نہیں کہ آپ اس سے بات کرتے ہوئے، اس کے بارے میں بات سنتے ہوئے، اس سے کوئی معاملہ کرتے وقت اپنے غصے کا اظہار کسی نہ کسی انداز میں نہ کریں۔ وہ آپ کے بس سے باہر ہوتے کیونکہ وہ چیز آپ کے دل میں بیٹھی ہوئی۔ اسی طرح جب دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ جاتا ہے، دل میں تقویٰ آ جاتا ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے، تو پھر انسان کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے ظاہراً یا باطناً اپنے رویے پر کڑی نظر رکھتا ہے، اپنی سپیڈ پر نظر رکھتا ہے، دائیں بائیں اپنے ہر اشارے کو غور سے دیکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور یہی دراصل مطلوب اور مقصود ہے کہ ہم اپنے نگران خود بن جائیں، ہم اپنے نگران خود بن جائیں، اپنا محاسبہ خود کریں، اپنے اعمال پر خود نظر رکھیں، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور پھر کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ کل کی آیات پر جب میں غور کر رہی تھی، پچھلے 2 پاروں پر، تو اس میں تقویٰ کے بعد جو چیز بہت اہم مجھے نظر آئی وہ صبر تھی۔ اگر آپ نے بھی غور کیا ہو، صبر کا ذکر بار بار آیا۔ مجھے ہمیشہ یوں لگتا ہے کہ کامیابی کے لیے، خواہ دنیا کی ہو یا آخرت کی، اس کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی کا راز صبر میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی حکم دیا، سورۃ البقرہ آیت 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ دوسرے پارے میں اہل ایمان کو کہا، البقرہ آیا 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر و نماز کے ساتھ مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 157 میں فرمایا، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں
بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے. ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، نوازشیں ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. گویا ہدایت کا انحصار، کامیابی کا انحصار صبر کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو روزے کی حقیقت بھی کیا ہے؟ صبر. رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں صبر کی پوری ٹریننگ دی جائے گی کہ صبر کیسے کرتے ہیں. روزے کی حقیقت ہی یہی ہے. اور صوم کا مطلب بھی کیا ہے؟ ایبسٹیننس، رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا. تو گویا روزہ انسان کے اندر صبر و تحمل اور برداشت کا مادہ پیدا کرتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو صبر کے بغیر دین کے کسی بھی حکم پر عمل کرنا مشکل ہے. اللہ کا ہر حکم عمل کے لیے صبر کا تقاضا کرتا. مثلا نماز، اس کے لیے بھی صبر چاہیے. روزہ، وہ تو ہے ہی صبر. اسی طرح خواہشات کو کنٹرول کرنا، چاہے وہ کھانے کی خواہش ہو یا کسی اور چیز کی، اس کے لیے بھی صبر چاہیے. شیطان اگر دل میں وسوسے ڈالے تو اس کا مقابلہ کس سے کر سکتے ہیں؟ صبر کے ساتھ. لوگوں کی طرف سے اگر تکلیفیں پہنچے، لوگ ہم پر زیادتی کریں، تو اس موقع پر بھی ہم تقوی کی روش پر کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ صبر کے ساتھ. جان اور مال کا اگر نقصان ہو جائے تو اس موقع پر ہم اپنے آپ کو کیسے تھام سکتے ہیں؟ متقی کیسے بن سکتے ہیں؟ کیسے؟ صبر کے ساتھ. مشکلات ہوں، محرومیاں ہوں، آزمائشیں ہوں، مصیبتیں ہوں، ان سب کا مقابلہ صبر ہی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. کسی بھی قسم کا غم، رنج، دکھ، تکلیف، پریشانی، ہرٹ، کچھ بھی ہو، کچھ بھی زندگی میں آئے، ان سب کا مقابلہ صبر ہی سے کیا جا سکتا. یہ ساری کیفیات دل پر اثر انداز ہوتی، اور اگر دل میں خدا کا خوف ہوگا تو پھر انسان اپنے آپ کو نیگیٹو تھنکنگ، نیگیٹو ریاکشن اور نیگیٹو ایکشن سے روک لے گا. اور رک جائے گا کہاں؟ اللہ کی حد پر. کیونکہ تقوی نام ہی ہے اللہ کی حدوں پر، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا، اور جہاں اللہ روکے وہاں رک جانا، اللہ کی حدود پر قائم رہنا. اور یہ انشاءاللہ آپ کو اس پورا رمضان تربیت ملے گی. عبداللہ بن عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ایک بار جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ پر آپ کے پیچھے بیٹھے تھے، تو آپ نے ان کو ایک لمبی نصیحت فرمائی. اس کا ایک حصہ ہے کہ اعلم ان فی الصبر علی ما تکرہ خیرا کثیرا وان النصر مع الصبر وان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا. کیا معنی ہے؟ جان لو کہ ناپسندیدہ بات پر صبر کرنے میں بہت زیادہ بھلائی ہے. یاد رہے گی بات؟ جان لو کہ ناپسندیدہ بات، سوچئے کوئی ہے آپ کی ناپسندیدہ بات، کوئی بات جو آپ کو بادر کر رہی ہو، کوئی بات جو آپ کو اچھی نہ لگ رہی ہو، کوئی چیز جو آپ کو تکلیف دے رہی ہو، کوئی چیز جس پہ آپ صبر کر نہ پا رہے ہو اور آپ کو بہت مشکل ہو رہی ہو. علی ما تکرہ، ہر ناپسندیدہ چیز. تو جان لو کہ ناپسندیدہ بات پر صبر کرنے میں بہت زیادہ بھلائی ہے. کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ فوری طور پر اجر میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ملنے لگتی. وبشر الصابرین. روکنا کیا ہے اس وقت؟ منفی طرز عمل سے خود کو روکنا، نیگیٹو تھنکنگ سے، نیگیٹو ایکشن سے، اور نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدلنا. پھر فرمایا اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ کی مدد کا مستحق کون ہوتا ہے؟ جو صبر کر لیتا ہے. اور تکلیف کے ساتھ کشادگی بھی ہے، اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے. کسی بھی مشکل سے مت گھبرائیں، مشکل میں پڑیں گے تو آسانی ہوگی. تو گویا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی ناپسندیدہ بات پیش آئے تو اس وقتی ناپسندیدگی کو برداشت کر لیں. مثلا اگر آپ نے بھول کر کوئی کڑوی چیز منہ میں رکھ لی تو اب کیا کریں؟ شور مچا دیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کہیں چوٹ لگ گئی، کہیں کٹ لگ گیا، کسی کی بات چبھ گئی، کہیں درد اٹھ گئی، تو کیا کریں؟ اس ناپسندیدگی کو برداشت کر لیں، اور جذباتیت کا شکار ہوئے بغیر سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. کامیابی آپ کے لیے، سلوشن اللہ آپ کو سجھا دے گا. اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، بہت وسیع. کسی ایک دروازے کے بند ہونے سے خیر بند نہیں ہو جاتی. اس کی رحمتوں پر امید رکھیں اور اللہ سے باتیں کریں کہ یا رب تیری خاطر صبر کیا ہے، اور تیرا وعدہ ہے کہ صبر پر تیری مدد آئے گی. میں تیری مدد کی منتظر ہوں اور مدد آئے گی. بس صرف ہمارا امتحان ہوتا کہ ہم کرتے کیا ہیں. چلیے جو کچھ کرنا ہے وہ قرآن سے پوچھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا پارہ. تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ فضلنا بعضهم على بعض، ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے رسولوں کو تمام انسانوں میں سے چنا، لیکن پھر رسولوں میں سے بعض کو بعض پر درجات عطا کیے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو کائنات میں اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے ان سب میں یہی اصول نظر آتا ہے، اور اس اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ کسی بھی چیز پر غور کریں، مثلا پہاڑوں کو دیکھیں، کیا سب پہاڑ ایک ہی جیسے اونچے یا کوئی ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہے؟ درختوں کو دیکھیں، انسانوں کے قد دیکھیں، انسانوں کے اندر پائی جانے والی صلاحیتوں کو دیکھیں، پھلوں میں دیکھیں، کیا سارے پھل میٹھے ہوتے ہیں؟ خواہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا استعمال کی چیزیں، آسمان پہ ہو یا زمین پر، ستاروں کو دیکھیں، کوئی زیادہ چمکتا ہے کوئی کم۔ یہ فرق کس نے رکھا؟ کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ اور اس کو قبول کرنا کس کا کام ہے؟ ہمارا، کہ اس فرق کو ہم قبول کر لیں۔ اگر اللہ نے کسی کو بڑائی دی ہے تو وہ بڑائی اللہ کی تقسیم ہے، اس کو بھی مان لیں، اس کے ماننے میں ہماری خیر ہے۔ اور اگر کسی کو بڑائی ملی ہے تو اس بڑائی کو تکبر کا ذریعہ نہ سمجھا جائے، اپنے آپ کو بڑا یا نمایاں نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی کو مانتے ہیں، جیسے پیغمبر کو مانتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام، تو یہ صرف ہمارے لیے نہیں، تمام اقوام کے لیے ہے کہ جس پیغمبر کو ہم مانتے ہیں اس کی بات کو مانیں، نہ کہ صرف اس کے بڑے مقام پر فخر کرتے رہیں اور اس کی امت ہونے کی وجہ سے خود بھی فخر میں مبتلا ہو جائے، اور پھر اس بنا پر دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھ کر ان سے جھگڑے کریں۔ پچھلی امتوں میں یہ مشکل رہی کہ انہوں نے دین کی روح کو سمجھنے کی بجائے اپنے اپنے پیغمبروں اور بعد میں علماء کی شخصیتوں کو بلند کرنا شروع کر دیا، اور پھر ان پر فخر کرتے ہوئے آپس میں مقابلہ بازی کی اور ایک دوسرے سے جھگڑے کیے، اور یہ کہا کہ ہم تم سے بہتر ہیں کیونکہ ہم فلاں کو مانتے ہیں۔ اور دین میں جب بھی اختلافات ہوتے ہیں وہ انہی بنیادوں پر ہوتے ہیں۔ اگر سب لوگ ایک اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنا ایک قبلہ مانیں اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں تو بہت سے اختلافات ختم ہو سکتے۔ نہ صرف دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں بھی اللہ نے کسی کو بڑائی اس لیے نہیں دی کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھ کر خود اپنی بڑائی قائم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ بڑائی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اور اسی طرح جس کو جو نعمت زیادہ مل جائے اسے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال پچھلی قوموں کا حال بتایا گیا کہ ان کے پاس ساری نشانی آئی، دین کی تعلیم آئی، لیکن اس کے باوجود وہ آپس میں لڑتے رہے۔ اور لڑنے کی بنیاد ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ لڑائی کس بات پہ ہوتی؟ جھگڑا کہاں سے ہوتا ہے؟ ابلیس نے جھگڑا کہاں سے شروع کیا؟ انا خیر منہ۔ اور اسی طرح عام انسانوں میں بھی جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ جب انسان سمجھتا ہے کہ میں زیادہ مالدار ہوں، میں زیادہ عقل مند ہوں، میں زیادہ بہتر مسلمان ہوں، میں زیادہ دیندار ہوں، میں دوسرے سے زیادہ اچھا ہوں، تو دوسرا مقابلے میں اپنے آپ کو پروو کرنے لگتا ہے، نتیجتاً چپکلش اور کشمکش اور باہم جھگڑا فساد شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے کریشن پلان پر غور کرتے ہوئے ان تفریقات کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنا سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ہے کچھ آپ کے پاس؟ ہیں آپ کسی چیز کے مالک؟ کچھ سوچئے تو اللہ کا حکم ہے کہ اس میں سے خرچ کرو، دوسروں کے ساتھ شیئر کرو،
اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن، جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی۔ کیا کام آئے گا پھر؟ اپنے ہاتھ کا دیا، خود کچھ کیا۔ اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، مال سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کو فائدہ دے گا۔ ہرگز بھی نہیں، وہ دراصل یہ سب کچھ جمع کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ لگتی ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں آ نہیں سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں۔ وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے، وہ اللہ سب سے بڑا۔ آیت الکرسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف ہے، اور اللہ کا تعارف خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا اور کون کروا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان اگر کرنا ہو تو آیت الکرسی پر غور و فکر کیجئے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کا ذکر بھی ہے، اس کے زندہ اور قائم رہنے کا بھی، اور پھر اس کی ایسی صفات کا ذکر ہے جو اس کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی۔ کائنات میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، لیکن اسے بھی سونے کی ضرورت ہوتی ہے، کام کرتے کرتے اونگ بھی جاتا ہے۔ انسان زمین میں صرف محدود چیزوں کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک نہیں۔ جب اس کی قوت ہی کچھ نہیں تو وہ اللہ کے آگے کچھ مجال نہیں رکھتا، اور پھر اس کے پاس کوئی اور سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کو وہ خود اجازت دے۔ اللہ کا علم لامحدود، جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں۔ انسانوں کا علم محدود، اور انسانوں کو جو کچھ ملا ہے وہ بہت ہی محدود ہے۔ خضر علیہ السلام جو موسیٰ کے ساتھ کشتی پر گئے تھے تو انہوں نے ایک مثال سے سمجھایا تھا کہ اللہ کا علم مخلوق کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہے کہ جیسے یہ سمندر ہو اس پانی کے قطرے کے برابر جو ایک پرندے نے آ کے اپنی چونچ میں لیا تھا، اور پھر اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ کرسی کیا ہے؟ فٹ سٹول، اور کرسی سے بڑا پھر عرش بھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اور کوئی چیز اس کو تھکاتی نہیں، اور وہ بڑا ہے، بہت ہی بڑا، العلی العظیم، یعنی دونوں صفات اس کی بڑائی کی ہیں۔ تو بہرحال آیت الکرسی اللہ کی عظمت کی علامت ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے کے فوائد بھی بہت سارے ہیں۔ آیت الکرسی کو قرآن مجید کی تمام آیات سے اعلیٰ اور افضل قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح شیطان کی بری حرکتوں، وسوسوں، جادو اور خوف وغیرہ سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی شیاطین کے شر اور فتن سے بھی محفوظ رکھتی ہے، جادو وغیرہ سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے، لہٰذا آیت الکرسی کو اپنا وظیفہ بنا لیں، صبح اور شام، رات کو سوتے وقت، اور جب کبھی بھی ڈر لگے کسی بھی چیز سے، لیکن اس کے صرف ورد نہ کریں بلکہ اس کے امانی پر بھی غور کریں کہ اس میں دراصل اللہ کی عظمت کا ذکر ہے، کہ میں کیوں ڈروں، اللہ بڑا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن ساتھ کب ہوگا؟ جب آپ صبر سے کام لیں گے۔ تو کسی بھی مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے ہوئے اللہ کے ذکر کریں، اور اللہ کے ذکر میں بہترین ذکر آیت الکرسی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، یعنی اگر کسی کو ماننا ہے تو اللہ کی بڑائی کو سمجھتے ہوئے اس پر ایمان رکھے۔ قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے، یعنی حق و باطل کا فرق سب معلوم ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، یعنی جو اللہ کو تھام لیتا ہے
وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب انسانوں پر مشکل آتی ہے تو وہ مختلف چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ گرنے لگے تو کسی چیز کو پکڑتے ہیں، آپ جذباتی طور پر گرنے لگے، نروس بریک ڈاؤن ہونے لگے کسی بھی طرح، تو آپ مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب بھی اسباب اللہ نے بنائے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اول و آخر اللہ ہی ہے۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، لہٰذا سب سے پہلے اسی کو پکاریں۔ ہر مشکل میں سب سے پہلے اسی کا نام لبوں پر آنا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور جو اللہ سے مدد مانگ لیتا ہے، اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے، پھر وہ سہارا کبھی بھی نہیں ٹوٹتا۔ اس کے برعکس دوسرے سہارے سب کچے، سب کمزور۔ پھر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کا حامی و مددگار ہے۔ وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، یعنی گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کے نور کی طرف۔ اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں، ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، شیطان ہے، دنیا میں بھٹکے ہوئے لوگ جو لوگوں کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں۔ انسان جب ان کو سہارا بناتا ہے، یعنی خدا کے باغیوں سے مدد لیتا ہے یا پھر ان پر توکل کرتا ہے، تو وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے، انسان اللہ کو پکارتا ہے، چونکہ انسان جلد باز ہے، بے صبرا ہے، وہ چاہتا ہے فوراً مدد آ جائے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ ابھی مدد نہیں آئی اور اللہ کا ایک وقت ہے ہر کام کے کرنے کا، تو انسان مایوس ہونے لگتا ہے، شیطان وسوسے ڈالنے لگتا ہے، لہٰذا انسان اللہ کو چھوڑ کر دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے۔ بعض لوگ انسانوں پہ جا تکیہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو اس قدر گئے گزرے ہیں کہ وہ جا کے قبروں کا سہارا نہیں لگتا، مرے ہوئے لوگوں سے جا کے دعائیں کرنے لگتے ہیں، جس کی تو کبھی سمجھ ہی نہیں آئی کہ جس کو کائنات کے رب پر یقین نہیں، وہ اتنا نیچے گر گیا ہے کہ جا کر زمین کے اندر دفن لوگوں سے مدد مانگنے لگا ہے، اور ان پر بھروسہ کرتا ہے، اور ان پر توکل کرتا ہے، اور ان سے مدد مانگتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان اپنا کام کر جاتا ہے انسان کو شرک میں مبتلا کر کے، اور انسان پھر ایسے اندھیروں میں جا پڑتا ہے کہ جس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مضمون کو سمجھانے کے لیے 3 مثالیں دی گئیں کہ جب انسان اللہ کو سہارا بناتا ہے تو کس طرح اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ نمرود کی طرف اشارہ ہے۔ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی، طاقتور تھا، صاحب اقتدار تھا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ کوئی عام انسان ہوتا تو شاید مان جاتا، لیکن ابراہیم اللہ کے دوست، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ ابراہیم کا دوست، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکالنا۔ یہ دلیل کہاں سے سوجی؟ کس نے دل میں ڈالی؟ اللہ ہی نے۔ ایسے مدد آتی ہے کہ بر وقت بر موقع اللہ تھام لیتا ہے۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا، اس کو ہدایت نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے غیر اللہ کو معبود بنا رکھا تھا یا خود کو خدا سمجھتا تھا۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ یہ دل میں خیال آیا۔ بعض اوقات انسان کے اپنے نفس کے خیالات ہوتے ہیں، بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو اللہ کی ہستی اور عظمت کم کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوگا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حال میں گزر گئے، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تبدیلی نہیں آئی، دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر پر کس طرح گوشت پوش چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نمرود کے سامنے بھی دلیل آئی لیکن اس نے نہیں مانی۔ دوسری طرف اس شخص نے جب اس کے دل میں خیال آیا تو اللہ نے اس کو کس طرح ہدایت دی، کیونکہ
اس کے اور نمرود کے رویے میں فرق تھا۔ یہ حقیقت کو جاننا چاہتا تھا، ہدایت کا طلبگار تھا۔ اللہ نے حقیقت واضح کر دی خود اس کی اپنی مثال کے ذریعے، اور اس کو نشانیاں دکھا دی، لیکن نمرود ہدایت نہیں چاہتا تھا۔ تو یہ فرق ہے دونوں کرداروں میں، ایک کردار نمرود ہے اور ایک کردار اس شخص کا ہے جس کا نام یہاں نہیں لیا گیا۔ بعض کہتے ہیں عزیر علیہ السلام ہے، لیکن اللہ عالم، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی آپ کو کسی بھی معاملے میں کوئی کنفیوژن ہو تو اللہ سے رہنمائی طلب کرے، اللہ کی مدد مانگے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ آپ کے دل کو تھام لے گا۔ جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل میں رہنمائی کی بات ڈال دیتا ہے، اللہ اس کے سامنے حقیقت حال واضح کر دیتا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دینی، 4 پرندے پالو، پھر ان کو ذبح کرو، پھر ان کے گوشت کو مکس اپ کر کے 4 پہاڑوں کے چوٹیوں پہ جا کے رکھ دو، پھر ان کو پکارو جیسے ہم پکارتے ہیں نا پرندے وغیرہ کو، آہ آہ، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے راہ دکھا دی۔ تو بات یہ ہے کہ دل کی حالتیں بدلتی ہیں، دلوں میں وسوسے آتے ہیں، نفس کے خیالات اٹھتے ہیں، اور یہ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی شخص اس سے نہیں بچ سکتا کیونکہ یہ دل کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کو تھام لیتا ہے، حقیقی معنوں میں ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو رہنمائی دے دیتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی۔ یہ اندھیرے ہی تو تھے جو مختلف لوگوں پہ چھائے، اللہ اس کے دل کو اندھیروں سے نکال کر روشنی دکھا دیتا ہے، اور وہ پھر صراط مستقیم پر پورے یقین، اطمینان اور یکسوئی سے چلنے لگتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا انسان دل کا اطمینان چاہتا ہے تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں بھی وقتاً فوقتاً مشکلات میں اطمینان چاہیے ہوتا کہ یا رب تو مجھے بتا کیا میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ کسی بھی خاص معاملے میں ہم فیصلہ نہیں کر پاتے، ایسی کوئی بھی صورت جب پیش آئے فوراً اللہ کو تھام لیں، اور جب انسان اللہ کو تھامتا ہے تو پھر اللہ کا سہارا پائیدار ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، سب کا انکار، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا۔ لیکن یہ مدد کس پر آتی ہے؟ اس پر جو اللہ کی بات مانتے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کی بات آئے گی، چونکہ پیچھے حکم آ چکا نا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، تو اب خرچ کرنے پر مزید توجہ دلائی گی۔ اور انسان اپنے ایمان کی سچائی کب پیش کرتا ہے؟ جب وہ اللہ کی راہ میں کچھ قربان کرتا ہے، جب خاص طور پر اپنی محبوب ترین چیز یعنی مال کو اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ یعنی مال کا خرچ کرنا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ یا رب ہم تیرے وفادار ہیں۔ اب مال خرچ کرنے پر ابھارا جا رہا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے، بس ایک دانہ، 1 single seed، اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے۔ اس کا عمل اتنا بابرکت ہوتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا کام کرتا ہے اور اللہ اس میں سے ڈھیروں خیر نکال دیتا ہے۔ لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ اخلاص ہو، فی سبیل اللہ ہو، اللہ کی خاطر ہو، کسی پر احسان جتانا نہ ہو، اپنی شہرت اور دنیا کا مفاد مطلوب نہ ہو، صرف اور صرف اپنے ایمان کی صداقت مطلوب ہو۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے جتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور فی سبیل اللہ ایک معنی تو یہی ہوا کہ اللہ کی خاطر، اور دوسرا اللہ کے دین کی خاطر۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، مینشن نہیں کرتے اور نہ دکھ دیتے ہیں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم کام کر بھی لیتے ہیں، قربانی بھی کر لیتے ہیں، پھر کوئی ایسا بولتے ہیں کہ کیے کرائے کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں احسان جتا کر۔
ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. کن کا؟ جو نہ احسان جتائے اور نہ کسی کو دکھ دے. اور دکھ نہ دینے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ انسان صبر کر جائے. انسان کو احسان جتانے کی ضرورت کب پیش آتی؟ جب دوسرا ہمارے احسان کو مانتا نہیں. ہم جب خرچ کرتے ہیں تو کوئی اکنالج نہیں کرتا، اس پر شاباش نہیں دیتا، اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ ہم نے واقعی کوئی اچھا کام کیا ہے. تو پھر ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم بار بار مینشن کریں کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے. اس سے کیسے باز رہا جائے؟ کیسے رک سکتا ہے انسان؟ صرف صبر کے ذریعے، تقوی کے ذریعے. انسان اس وقت کیا کہتا ہے؟ میرا رب تو جانتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اللہ کی گواہی کافی ہے. بندوں کی گواہی ہو بھی تو کیا فرق، ہو یا نہ ہو اس سے کیا بڑا فرق پڑتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے نہ کسی خوف اور نہ کسی رنج کا موقع ہے، نہ ان پہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. ایک میٹھا بول، اچھی بات، پیار بھرا جملہ اور کسی ناگوار بات پر چشم پوشی، اگنور کر دینا. یعنی جو چیز نہ اچھی لگے اس کو اگنور کر دینا، آنکھ گویا دیکھا ہی نہیں، آنکھیں بند. اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. یعنی کام کر کے پھر انسان اس کو جتائے، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان پھر اپنا اخلاق اچھا کر لے، اپنی گفتگو کا انداز خوبصورت کر لے اور دوسروں کے قصور معاف کرتا جائے. واللہ غنی حلیم. اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. تو بندوں کو بھی کیسا ہونا چاہیے؟ بردبار ہونا چاہیے. یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. کیونکہ اگر ہوتا تو پھر دکھاوا نہ کرتا. دکھاوا کرنا دراصل ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی، راک، جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی. اس پر جب زور کمی برسا تو ساری مٹی بہہ گئی، سب ضائع، اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. جیسے پہلے تھا ویسے ہی بعد میں. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، چٹیل پتھر کی طرح ہی رہ جاتے ہیں. اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں، بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، کہ صرف اللہ کے لیے دے رہے ہیں، کسی پر احسان نہیں. ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اونچے مقام پر، ہلی ایریا میں، ہائی لینڈ فارم. اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھواری اس کے لیے کافی ہو جائے. تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. یعنی جن کے ارادے بلند ہوتے ہیں، جو ان گھٹیا خواہشات سے اوپر اٹھ کر کام کرتے ہیں، بلند سوچ، بلند ذہن اور بلند مقاصد کے مالک ہوتے ہیں، ان کے اعمال پھر ایسے ہیں جیسے کسی نے اونچے مقام پر کوئی باغ لگایا. اور جو ہلی ایریاز میں باغ ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی فوار، تھوڑے سے ویدر کی نمی تری بھی کافی ہو جاتی اور وہ خوب پھل لاتے اور بہترین بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح ایسے لوگ جو پیور نیت کے ساتھ کام کرتے ہیں، اللہ کی خاطر کرتے ہیں، وہ تھوڑا بھی کر لیں تو اس میں بہت بڑی برکت ہو جاتی ہے. ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں. اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو. یعنی ان مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھو. انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی ساری ہمتیں جواب دینے لگتی ہیں. تو عموماً بڑھاپے پہ لوگ پینشن پہ گزارا کرتے ہیں، یا پھر جو جوانی میں کمایا ہوتا ہے اس کی جو بچت ہوتی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں. تو یہاں مثال دی گئی کہ جیسے ایک شخص اپنی جوانی میں ایک پورا باغ اگائے، تیار کرے، اور اس امید پر کہ وہ بڑھاپے میں اس سے فائدہ اٹھائے گا کہ اتنے میں وہ باغ جل جائے اور بچے بھی ابھی چھوٹے ہوں کہ وہ بھی کمانے کے لائق نہ ہو، اور اس طرح انسان بے یار و مددگار رہ جائے، نہ مال کام آئے اور نہ اولاد. تو یہ مثال ہے اس شخص کی کہ جو دنیا میں کام تو کرتا ہے، خوب باغ لگا رہا ہے، بڑے بڑے نیکی کے کام کر رہا ہے، لیکن نیت اچھی نہیں، اور کام کر کے دوسروں کو احسان جتاتا ہے، دکھ دیتا ہے، اذیت میں مبتلا کرتا ہے. کل قیامت کے دن جب اس کو اپنی دنیا میں لگائی ہوئی کھیتی کی فصل کی شدید ضرورت ہوگی، پھل کی ضرورت ہوگی،
تو وہاں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا اور وہ بے یار و مددگار ہو جائے گا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تو صرف دنیا میں رونق تھی اس کے باغ کی یا اس کے بچوں کی، آخرت میں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب، کیونکہ آخرت کے لیے تو والباقیات الصالحات، نیکیاں چاہیے جو باقی رہنے والی ہوں، اور ان کو باقی رکھنے کے لیے کچھ اصول ہیں، طریقے ہیں، اور جب تک وہ طریقے اختیار نہ کیے جائیں وہ نیکیاں باقی نہیں رہتی۔ تو اس لیے ہم سب کو نمبر 1 خرچ کرنا چاہیے، نمبر 2 اخلاص کے ساتھ، نمبر 3 2 چیزوں سے بچنا چاہیے، اور وہ ہے احسان جتانا اور دوسروں کو دکھ دینا، یعنی 2 کرنے کے کام ہیں اور 2 نہ کرنے کے کام۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرو، گھٹیا مال نہ دو، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیزیں چھانٹنے لگو۔ یہ بھی ایک رویہ ہوتا ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ کچھ صدقہ کریں تو کیا نکالتے ہیں؟ یوزلیس، بیکار، گھٹیا، جو اپنے کام کا نہیں، فالتو۔ حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو تم اسے لینا ہرگز گوارا نہ کرو گے۔ یہ معیار ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند۔ کسی کو دیتے ہوئے یہ دیکھو کہ اگر تمہیں کوئی دے تو لینا چاہو گے، پسند کرو گے، اور اگر خود نہیں چاہو گے تو دوسروں کو کیوں دے رہے ہو؟ حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو تم اسے لینا ہرگز گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ، آنکھیں پھیر جاؤ، یعنی آنکھیں بند کر لو، اگنور کر دو، کیونکہ انسان اب دینے والے کو زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اب پہلے ہی احسان کے نیچے ہوتا ہے۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں، کیونکہ اس وقت تم کسی بندے کو نہیں دے رہے ہوتے، اللہ کو دے رہے ہوتے ہو، اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، نہیں یہ باتیں شیطان تمہیں سجھاتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، بس صرف پالتو مال دو، کام کی کوئی چیز مت دینا، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ حکمت کیا ہے؟ وزڈم، کون سا کام کس وقت کس طریقے پہ کرنا چاہیے، رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن لینا اور رائٹ میتھڈ اختیار کرنا، صحیح طریقہ اختیار کرنا کہ کس موقع پر کس کو کیا دینا۔ مثلا انفاق کے ضمن میں کس وقت کس کو کیا دینا ہے، وہی دیں گے نا جو اس کی ضرورت ہے، جو اس کے کام کا ہو، جس سے وہ خوش ہو جائے، جس سے اس کو کچھ فائدہ ہو جائے، اور جس سے آپ کی آخرت کا فائدہ ہو جائے۔ اور جو یہ نہیں سمجھ پاتا، جو یہ ڈیسیژن نہیں لے پاتا، وہ پھر حکمت سے خالی ہے، حکمت سے محروم ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو عقل مند ہیں، جن کے سر میں کچھ ہے، خالی کھوپڑی والے نہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار، تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقات اعلانیہ دو تو بھی اچھا ہے تاکہ دوسروں کو بھی شوق آئے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی خصوصاً اگر کسی انسان کی مدد کر رہے ہو تو چھپا کر کرو، لیکن اگر کسی اجتماعی کام میں خرچ کر رہے ہو تو اس وقت دکھا کر دو تاکہ دوسرے بھی دیں، انہیں بھی یاد آئے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، یعنی صدقات انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں، صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، انسان کے گناہ دھلتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاک صاف ہوں، ہمارا مال پاک صاف ہو، اور اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرے اور ہماری مشکلات آسان فرمائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی راہ میں دل کھول کر صدقہ کریں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو خوب خوب خبر رکھنے والا ہے۔ لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں، کیونکہ انسان تو بتا ہی سکتا ہے، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے۔ اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، کسی کو نہیں دے رہے، اپنے لیے جمع کرا رہے ہو، آخرت بینک میں جمع کرا رہے ہو، جب وہاں جاؤ گے تو سب واپس لے لو گے، کئی گنا زیادہ ہو چکا ہوگا۔ آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اور اسی لیے کرنا چاہیے۔ تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ اللہ تمہارے دیے ہوئے کو قطعاً ضائع نہ کرے گا، تمہیں سب کچھ ملے گا اور کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔
जिसको अल्लाह की बात का यकीन होगा वो कभी भी खर्च करने में, सदका करने में, दूसरों की मुश्किल के वक्त उनके काम आने में पीछे नहीं रहेगा। खासतौर पर मदद के मुस्तहिक वो तंगदस्त लोग हैं जो अल्लाह के काम में ऐसे घिर गए हैं कि अपनी जाते कस्बे माश के लिए जमीन में कोई दौड़ धूप नहीं कर सकते, इन्हें कमाने का वक्त ही नहीं। उनकी खुददारी देखकर नावाकिफ आदमी गुमान करता है कि ये खुशहाल हैं। तुम उनके चेहरों से उनकी अंदरूनी हालत पहचान सकते हो, मगर वो ऐसे लोग नहीं कि लोगों के पीछे पड़कर कुछ मांगे। उनकी मदद में जो कुछ माल तुम खर्च करोगे वो अल्लाह से पोशीदा न रहेगा। यानी खुसूसी तौर पर उन लोगों पर माल खर्च किया जा सकता है जो अल्लाह के दीन के कामों में घेरे गए हों, मशगूल हों और दिन रात ऐसे मसरूफ हों कि वो अपनी आमदनी का कोई और जरिया न पाते हों। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अपने माल रात और दिन खुले और छुपे खर्च करते हैं उनका अजर उनके रब के पास है और उनके लिए किसी खौफ और रंज का मकाम नहीं, खौफ और गम से दूर होंगे। बहुत सारी आयत सदके से मुतल्लिक इकट्ठी हो गई जिसमें सिर्फ सदका करने को नहीं कहा गया बल्कि उसके साथ साथ तरीका भी बता दिया गया और जगह भी बता दी गई कि कहाँ कहाँ करना है। और फिर रमदान में करना तो वैसे ही कई गुना अजर का बायस है। इस मौके पर मैं ये बताती चलूं कि सिर्फ हम पढ़े ही नहीं और सिर्फ पढ़कर लुत्फानंदोज ही ना हो बल्कि उसके साथ साथ कुछ करें भी। आप सबको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सैलाब आया हुआ है उससे कितनी तबाही हुई है। ये छोटी सी एक रिपोर्ट है, ये आपको बताते हैं और उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। Assalamu alaikum. I just have a report I got from Yahoo News. United Nations report released on Monday announced the number of people suffering from the massive floods in Pakistan exceed 14 million, more than the combined total of 2004 Indian Ocean tsunami, 2005 Kashmir earthquake, and 2010 Haiti earthquake. So if you were to combine all three disasters with the number of people killed in all these three areas and the number of people affected in all these three areas, the people in Pakistan have died far more, and they're suffering far more just by the floods. The floods were initiated by extremely heavy monsoon rains in northern provinces of Khyber Pakhtunkhwa. Over 600,000 people are marooned. They're abandoned in the provinces of Swat Valley alone. Flood rising waters have now reached central and southern provinces of Punjab and Sindh, affecting hundreds and thousands of people. Countless villages are completely submerged underwater. Homes, hospitals, marketplaces, schools are permanently destroyed and they have washed away. Still, rain continues to pound over people as they walk knee-deep in water every day looking for food and shelter. I have some quotes from some of the flood victims. This one man, his name is Ahmed Manzoor, he says, "It would have been better if we had died in the floods because now our miseries are far greater. We have nothing to eat and we have no place to go." And he spends his nights with his family shivering under the rain. There's another woman, her name is Hura Mai, she's 40 years old. She says, "I have no utensils, I have no food for my children, I have no money. We were able to escape the flood waters, but now hunger will kill us." There are thousands of people who are camped on the roads, bridges, and railway tracks. There's no dry ground anywhere because there's constant mud because of the rain. The UN official envoy, Jean Maurice Ruppert, she says that Pakistan will need billions of dollars more from international donors to recover from the floods. Alhamdulillah, Al-Huda in Pakistan is doing a lot to help the flood victims. I'll just share with you. Alhamdulillah, in Peshawar specifically, we're feeding about 2,000 to 3,000 flood victims every day, 2 times a day. In addition to this, we have distributed 16 rice deg amongst people in several camps. We are also providing them fresh water containers, and we are distributing medicines. This was just because we are so busy in our day-to-day life that even including me, I was not aware of that much damage or प्रॉब्लम्स देयर। हमारा फर्ज उससे पूरा हो जाता है जब हम आगे दे देते हैं। अल्लाह ने हमसे तो इंशाल्लाह कबूल कर लेना, बाकी यह है कि जिसने लिया उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ हम भेजेंगे अल्लाह के फजल से वो उन तक पहुंचेगा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व
اور وہ جس جس ایریا میں بھی پہنچ رہے ہیں، ایون کراچی، رحیم یار خان، پنجاب، پشاور، آل دوز ایریاز، تو خود وہ الحمدللہ لے کر یعنی کہ پکوا کے دے رہے ہیں، بھجوا رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ ان کو بھیج رہے ہیں۔ ایون گورنمنٹ نے ہم سے کانٹیکٹ کیا ہے کہ آپ کا کام ٹرانسپیرنٹ ہے، لہٰذا پلیز کم فارورڈ اور آپ ہماری مدد کریں، کیونکہ پچھلے جو مختلف ڈیزاسٹرز میں الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس خود انوالو رہے، ایسی ٹیمز رہی، تو اس کی وجہ سے سب کے سامنے ہے کام، جو کام کرتا ہے اس کا بھی سامنے آ جاتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کا بھی آ جاتا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک سنہری موقع ہے اور اس موقع کو جانے نہ دیں۔ ایک طرف رمضان، دوسری طرف قرآن، اور تیسری طرف اللہ نے راستہ دکھا دیے کہ کہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز جو کچھ بھی آپ کریں گے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی قبولیت والے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ فوڈ اور میڈیسنز جو ہیں وہ پی آئی اے اس وقت لے جانے کو تیار ہیں، باکسز، کچھ فوڈ اور میڈیسن ہم پہنچا دیں۔ تو یہ انشاءاللہ آپ بتا دیجئے کہ کیا طریقہ ہوگا۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ we'll collect all these items they have specified۔ انہوں نے کہا کہ ہر چیز ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کچھ خاص چیزوں کے نام انہوں نے دیے ہیں، انشاءاللہ ہم وہی چیزیں کلیکٹ کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر طریقہ کار بھی بتایا کس طرح سے وہ ڈبوں میں پیک ہوگی، اور یہاں کے کونسلیٹ کو انہوں نے شامل کیا، اس میں اس کا ہمیں ایک لیٹر چاہیے ہوگا، اور اس کے بعد ہم یہ ڈبے ڈائریکٹ وہاں الہدیٰ پاکستان کو پہنچائیں گے، کیونکہ الحمدللہ ماشاءاللہ ہم اپنے کام سمجھ، تقسیم ہم لوگ وہاں پہ خود الہدیٰ کے تھرو ہی ہوگی۔ تو یہ کچھ آئٹمس ہیں جو انہوں نے مانگی ہے، تو میں اسفیہ سے کہوں گی آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہیں انشاءاللہ۔ اور یا تو آپ دو طرح سے مدد کر سکتے ہیں، یا تو انہی آئٹمس کو خرید کے یہاں ڈراپ کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ آپ منی ڈونیٹ کر دیں، تو انشاءاللہ ہم انہی آئٹمس کو پرچیز کریں گے۔ اور اس کے علاوہ سب سے ہر چیز بھجوانا بھی مشکل ہوگا، ظاہر پی آئی اے نے دی تو ہے ہمیں فری سروس، لیکن لمیٹڈ ہوں گی ان کی نا جی، پورا جہاز ہم ظاہر ہمارا نہیں جا سکیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کو تھوڑی سی لسٹ آف تھنگس ہیں جو یہ پڑھ کے سنا دیتی ہے۔ Volunteers will The items that we need are dried milk for children and adults, high nutritious biscuits, vegetable oil, water coolers, blankets, soap, oral hygiene kits, which I'm assuming it's toothbrush, toothpaste, water purification tablets, mosquito nets, children anti-rash creams, candles, and non-perishable food items, halal only. We're not accepting any old or used clothes items at the moment, so no clothes. میڈیسنز میں جیسے پین کلرز وغیرہ یا اینٹی بایوٹکس وغیرہ ہو سکتے، ریش کریمز، کیونکہ ماسکیٹوز بہت ہو گئے ہیں اور اس سے پھر ریشز اور بیماریاں اس قسم کی پھیل رہی ہیں، تو اور سانپ کاٹ رہے ہیں لوگوں کو زمین سے نکل کر۔ یہ انشاءاللہ بڑا بڑا لکھ کے بھی پلیز اس کو لگا دیں گے، تاکہ اونلی دیز آئٹم، ہم چاہتے ہیں کہ والنٹیئرز آپ ہوں، تاکہ دن کا ایک حصہ مثلاً آپ 10:30 یہاں پر آتے ہیں، آپ 9:30 آ جائیں اور آ کے کچھ باکسز پیک کر دیں، وہ کاؤنسلیٹ سے ہم کو ان کو اپروو کرا کے پھر پی آئی اے، کیونکہ ایک پی آئی اے جاتی فرائیڈے کو، تو ہم چاہیں گے کہ پرسوں کچھ بھیج سکیں، پھر سنڈے جاتی، پھر ٹیوزڈے جاتی، تو ان 3 دنوں کے، اور پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی طرح، تاکہ جتنا جتنا جمع ہوتا جائے وہ ہم ساتھ ساتھ بھیجتے جائیں، اور پھر آگے وہ ساتھ ساتھ وہاں سے تقسیم بھی اسی طرح ہوتا جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طرف انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور دوسری طرف انسان کی حرص اپنا مال بڑھانے کی، اور اس کے لیے انسان کیا چاہتا ہے کہ جو اس کا مال ہے اس مال پر اس کو مزید مال مل جائے، لہذا جب وہ کسی کو کسی ضرورت میں قرض کے طور پر بھی دیتا ہے تو اس پر صرف دیا ہوا واپس نہیں لینا چاہتا، بلکہ بڑھا چڑھا کے لینا چاہتا ہے، جس کو سود کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تجارت حلال، سود حرام، اور دونوں میں واضح فرق۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ جائے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، یعنی چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پکڑ لے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کو مٹا دینا چاہتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، یعنی اگر کسی سے وصول کرنا ہے تو اس کو چھوڑ دو، اور اگر لے رہے ہو تو اس کو مت لو، اگر تم واقعی مومن ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، باز نہ آئے، نہ رکے، تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ اور رسول سے کون لڑ سکتا ہے؟ اور اگر لڑے بھی تو کامیاب کون ہو سکتا ہے؟ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو۔ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے، یعنی ڈکٹیٹ وہ کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میعاد کی تعیین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے۔ اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے، اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے۔ بس آپ کسی شاپ پر گئے ہیں، چھوٹی سی چیز خریدی ہے، تو اگر اس پر لکھت پڑت نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، کیش دیا، چیز اٹھائی، چلے گئے، تم پر کچھ گناہ نہیں۔ مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرنی۔ بزنس کانٹریکٹ جب لکھے جاتے ہیں اس کو باقاعدہ لکھا جانا چاہیے۔ کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو اور اللہ تم کو سکھا دے گا۔ بہت سی چیزیں جو انسان کو کرنی نہیں آتی اور جانتے ہوئے بھی نہیں کرنی آتی، ان کا حل کیا ہے کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر کام میں سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو، یعنی گروی رکھ لو، یعنی کوئی چیز قیمتی رکھوا کے اور اس پر پیسہ لے لو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کر دے، اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، اور جو شخص شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، یعنی جو تم سوچتے ہو چاہے منہ سے بول کر کسی کو بتاؤ یا پھر دل میں رکھو، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، جس کے ساتھ جو چاہے کرے۔ انسان کا حق نہیں کہ وہ اس سے پوچھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو وہ کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا، لیکن وہ پوچھے گا جو کچھ لوگ کرتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی جان پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا، ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر ہمیں نہ پکڑنا، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے تھے، پروردگار جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات بھی بہت فضیلت والی ہیں۔ جو شخص رات کے وقت سونے سے قبل سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے وہ رات بھر کے لیے اس کو کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کے وقت سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، یعنی جب زمین و آسمان نہیں بنے تھے اس سے بھی 2000 سال پہلے، اس میں 2 آیات اتاری جس پر سورۃ بقرہ ختم ہوتی ہے، یعنی یہ آیات بہت پہلے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ رکھی تھی۔ اگر یہ آیات مسلسل 3 رات تک پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں پٹکے گا۔ اور آپ دیکھیں گھروں میں فتنے فساد لڑائیاں جھگڑے کون ڈلواتا ہے؟ شیطان ہی تو ڈلواتا ہے۔ تو یہ آیات حفاظت کی آیات بھی ہیں۔ ان آیات کو پڑھ کر انسان اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک روز جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا، اس نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا آپ کو 2 نور مبارک ہوں، آپ سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ نمبر 1 فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ، اور نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ جو شخص یہ 2 آیات پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائے گی۔ تو جب آپ کے دل میں کوئی حاجت ہو، کوئی دعا کرنا ہو تو اس سے پہلے ان آیات کو پڑھ لیا کریں، نماز میں بھی پڑھ لیا کریں، مغرب یا عشاء کی نماز میں۔ تو بات یہ ہے کہ ان آیات میں سب سے پہلے تو ایمان کی بات ہے کہ کس کس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے، پھر یہ کہ رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے، پھر یہ کہ جو کچھ سنیں اللہ کی بات رسول کی بات اس پر عمل بھی کریں، سمعنا و اطعنا کر کے کسی غرور اور تکبر کا شکار نہ ہو، بلکہ اس بات کا فکر رہے کہ پتہ نہیں ہمارا کوئی گناہ ہمارے عمل کی قبولیت میں رکاوٹ تو نہیں بن گیا، اس لیے غفرانک بخشش طلب کریں۔ پھر اسی طرح انسان اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ سے گھبرا جاتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی موقع پہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ ٹو many things to do، میں کیا کروں، میرے بس میں نہیں۔ اور کبھی انسان سوچتا ہے کہ شاید مجھ پر زیادتی ہو رہی ہے کہ دوسرے تو آرام کر رہے ہیں اور مجھے بہت زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ ہر ایک پر وہی بوجھ ڈالتا ہے جو وہ اٹھا سکتا ہے۔ تو جب بوجھ محسوس ہونے لگے تو ہمیشہ سوچا کریں اللہ نے مجھے اس کے لیے چنا ہے، اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں یہ کر سکوں۔ مثلاً اگر کسی کو ایسے بچے مل گئے کہ جو عام بچوں کے مقابلے میں کمزور ہیں، بیمار ہیں، ہینڈی کیپ، اسپیشل بچے ہیں، تو اس پر پریشان نہ ہو، صبر کریں۔ اللہ کو پتا تھا کہ آپ ان کو سنبھال سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا کیونکہ یہ بھی اس کی کریشن پلان کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی ایسا پروجیکٹ مل گیا، ایک تو تھا نا انسانوں کی طرف سے پروجیکٹس ملتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کسی خاص کام کے لیے چن لیا اور آپ کو اس کی سوچ بھی دی، اس کا طریقہ بھی سکھا دیا، اگرچہ وہ مشکل ہو کرنا لیکن صبر کے ساتھ کرتے چلے جائیں، اور ہمیشہ بوجھ اور گھبراہٹ کے وقت یہ سنیں کہ یا اللہ تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا۔ اگر کسی کی بات آپ کے اوپر پہاڑ بن کے گری ہے تو اس کو بھی خوشی سے برداشت کر لیں، اچھا اللہ نے ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا،
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کیونکہ صبر دراصل دل کی وسعت میں اضافہ کر دیتا ہے اور انسان برداشت کرتا چلا جاتا ہے۔ اور مدد بھی تو انہی آیات کو پڑھ کے ملتی ہے۔ جب مشکل میں ہو ان آیات کو پڑھیں، جب بوجھ محسوس ہو یہ آیات پڑھیں، اور پھر ساتھ ہی دعا کریں کہ اللہ ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، کیونکہ انسان جب زیادہ کام کرتا ہے تو ساتھ اس کو پریشانی ہوتی کہ پتہ نہیں ایکسپٹنس بھی ہوئی یا نہیں، اور پھر خاص طور پر یا رب وہ بوجھ نہیں جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا گیا اور وہ اس کو نہ اٹھا سکے، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا حق ادا نہ کر سکیں۔ ہمارے ساتھ نرمی فرما، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحمت فرما، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تو ہی تو مددگار ہے، تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ تو انشاءاللہ یہ آیات آپ کو حوصلہ بھی دیں گی، صبر بھی دیں گی، دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنے گی، لہٰذا ان آیات کو پڑھنا اپنا روزمرہ کا معمول بنا لیں اور بھولے نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی سورۃ البقرہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تمہارے گھر گریو یارڈ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ فرمایا قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ 2 روشن صورتوں کی تلاوت کرو، سورۃ البقرہ اور آل عمران۔ قیامت کے روز اس طرح قطار میں آئیں گی آگے پیچھے، جیسے 2 بادل یا 2 سائبان ہیں، یا جیسے قطار میں اڑتے پرندوں کی 2 ٹولیاں ہیں۔ پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورۃ البقرہ ضرور پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی جس گھر میں یہ پڑھی جائے وہاں برکت بھی ہوگی، شیطان بھی بھاگے گا، اور جادو اثر نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے یعنی فرقان جو حق کو باطل کا فرق دکھاتی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے احکام کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، کچھ بھی وہی تو ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا اور کوئی خدا نہیں، وہی خدا ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے۔ اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات جن کا علم، جن کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ مثلا عرش کی بات ہوئی تو ہمیں نہیں معلوم عرش کیسا ہے، کیفیت مجہول ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اور اسی طرح جیسے الف لام میم، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو 2 طرح کی آیات ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن تو ہدایت کے لیے آیا، تو محکمات کی سمجھ تو آتی ہے، متشابہات کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہمارا امتحان ہو۔ فرما دیا کہ اسی طرح لوگوں کو بھی 2 رویے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، انہی پہ بحثیں کرتے رہتے ہیں، انہی سے بھٹکتے رہتے ہیں، اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، ساؤنڈ نالج رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اللہ ہی نے دونوں اتاری ہیں، ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، کیا دعائیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی حقیقی فیاض ہے۔ پروردگار، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں۔ یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ سیدھے رستے پر چلتے ہوئے بھی خطرے کو بھانپتے رہتے ہیں اور پریشانی سے بچنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم اسی رستے پر رہیں، اس سے بھٹکے نہیں، ہمارا دل ٹیڑھا نہ ہو، کیونکہ اصل بات دل ہی کی ہے، اگر دل بدل گیا تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا،
جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. کفر کے ساتھ مال اور اولاد نفع نہ پہنچا سکیں گے آخرت میں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں چند دن کے لیے کچھ فائدہ ہو جائے ان کا. وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، یعنی ایک گروہ مسلمانوں کا تھا اور ایک کفار کا. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دگنا ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. ضروری نہیں کہ انسان کے پاس بہت زیادہ وسائل ہو تو جب ہی کامیاب ہوگا. بعض اوقات کم وسائل کے ساتھ بھی کامیابی ہو جاتی، جیسے جالوت کے مقابلے میں طالوت کو ہوئی تھی. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اور یہاں بھی یہی ہوا کہ کفار کے پاس بہت کچھ تھا اور مسلمانوں کے پاس بہت کم. 313 اہل ایمان، چند گھوڑے اور چند اونٹ، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی فتح عطا کی کہ جس کو فتح مبین کہا جاتا ہے. دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. بات یہ ہے کہ کفار کس لیے لڑتے ہیں؟ دنیا کی رونق کے لیے، دنیا کی مال کے لیے، دنیا کی زینت کے لیے، دنیا کے فائدوں کے لیے. اور اس کے برعکس اہل ایمان اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائند بنا دی گئی ہیں. بہت اٹریکشن ہے ان چیزوں میں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں. یہ سب کیا ہے؟ چند دن کا سامان. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. لہذا کامیاب کون ہے؟ جس کو دنیا میں یہ سب کچھ مل جائے. عام طور پر تو لوگ اسی کو سکسیسفل سمجھتے، لیکن اللہ کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہے. کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی. پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. مالک ہم ایمان لائے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے. کون ہیں یہ لوگ؟ الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے، سچے، والقانتین والمنفقین، فرما بردار اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگنے والے. رات کی آخری گھڑیوں میں سحری کے وقت دعائیں کرنے والے. اور الحمدللہ رمضان کا موقع ہے، سحری کو تو اٹھنا ہی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ خاص طور پر استغفار. بس اٹھنے سے لے کر روزہ بند ہونے تک کام کاج اور کھانے کے علاوہ جو وقت گزرے کثرت سے استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور جتنی بھی استغفار کی قسم، کہیں بھی آپ استغفار کی دعائیں سامنے لکھ کے لگا دیں، کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ صبح کے وقت اٹھے، آدھی آنکھوں میں نیند ہے اور آنکھیں بند کر کے کام کر رہے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں کہ کیا کرنا اور کیا نہیں. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس طرح کا چھوٹا سا کارڈ، ایک چھوٹی سی پن لے کے آپ جہاں کچن میں کام کرتے ہیں وہاں پر آپ دیوار پہ لگا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، یا یہ کہ اپنے ہاتھ سے لگا دیں استغفر اللہ. نیچے چولہا، اوون، آگ نکل رہی ہے اور سامنے اس کے پیچھے استغفر اللہ، کیونکہ جتنی آگ کے قریب ہوں گے اتنی ہی شدت سے نکلے گا استغفر اللہ. اور پھر گناہوں کو یاد کر کر کے یا اللہ یہ بھی معاف کر دے، یہ بھی معاف کر دے، یہ بھی معاف کر دے. اور آپ یقین کریں کہ سحری کا وقت، یہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے، اس میں انسان کو وہ باتیں یاد آتی ہیں جو عام شور ہنگامے میں نہیں آتی. تو اس موقع سے خوب فائدہ اٹھائیں. باقی یہ ہے کہ ان آیات کی کافی ڈیٹیل تفصیل جو ہے وہ ایک لیکچر میں کی گئی ہے، اس کو آپ سن سکتے ہیں بہترین کی طرف. اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی تفسیر ایک لیکچر میں ہے عرش کے خزانے سے. اور سود کے بارے میں بھی کیسٹ موجود ہے، سود حرام کیوں؟ کیونکہ
جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو بات یاد آ جاتی ہے، اور روزے کے ساتھ ہو سکتا ہے اللہ کا ڈر ایسا دل میں آئے کہ ہم ایسے سارے کاموں سے باہر آ جائیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کی طرف لے جانے والے ہیں، اور دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ دیکھیں جب ہم دعائیں کرتے ہیں نا تو سحری کو اسے استغفار کریں گے، کم ہی کسی کو یاد آئے گا کہ اس نے کبھی سود کا لین دین کیا تھا، آتا ہے کبھی یاد؟ خال خالی کسی کو آئے گا۔ اسی طرح اور بھی جو ایسے ایسے حرام کام ہیں، قرآن پڑھتے وقت جائزہ لیتے جا کر، اچھا یہ مجھ میں نہیں، یہ ہے، یہ نہیں، جو ہے کہیں الحمدللہ یہ تو میں کرتی ہوں، اور جو نہیں کرتے اس کی لسٹ بناتے جائیں، اور ایک ایک چیز کے اوپر نام لے کے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے یہ کرنے کی توفیق دے۔ مثلا صدقہ کی آیات پڑھی ہیں، اگر دل نہیں کھل رہا تو کہیں اللہ مجھے توفیق دے، میرا دل کھلا کر دے، مجھے کرنا سکھا دے۔ پھر اسی طرح یہ صفات جو آئی ہیں الصابرین والصادقین، اگر ہیں یہ صفات تو ٹھیک ہے، یا اللہ اور بڑھا دے، استقامت دے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اور اگر نہیں ہے تو یا اللہ میرے اندر صبر ڈال دے، میرے اندر صدق ڈال دے، میرے اندر عاجزی اور اطاعت ڈال دے، اپنی انفاق کی توفیق دے، اور استغفار کی بھی پابندی کی توفیق دے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ استغفار بہت سے گناہوں سے معافی کے ساتھ ساتھ بہت سے مصائب اور مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بخشش مانگتے تھے اور اس کے سامنے توبہ کرتے تھے۔ یہ دعا بھی بہت اچھی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بہت ویرائٹی ہے استغفار میں بھی، جو دل سے نکلے، اصل وہ ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہی گواہی فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اہل علم کی گواہی کس کس کے ساتھ ہے؟ اللہ، فرشتوں اور اہل علم، تینوں کی گواہی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے بھی علم کی فضیلت پتہ چلتی کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اس کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا درجہ ہے۔ اس لیے عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، لیکن سیکھتے رہیے، موت تک سیکھتے رہیے۔ یہ بہت بڑا آنر اور شرف ہے۔ یہ آیت بہت خوبصورت آیت ہے جس سے بہت انکریجمنٹ ملتی ہے۔ شہد اللہ، پھر والملائکہ واولو العلم، اور کس بات کی گواہی؟ کہ اللہ انصاف پر قائم ہے۔ اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، یعنی اختلافات کیے۔ اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دو میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، کیا تم نے بھی اللہ کی اطاعت اور بندگی قبول کی؟ اسلمتم، کیا تم بھی مسلمان ہوتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ مسلمان ہو گئے، اگر انہوں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اللہ رسول کے سامنے، تو وہ ہدایت پا گئے۔ اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے۔ یعنی کوئی شخص کتنی بڑی بڑی نیکیاں کرے، لیکن اگر وہ دین کی مخالفت کرتا ہے اور جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان کی مخالفت کرتا ہے اور ان کی جان کے درپے ہے، تو ایسے شخص کی نماز، روزہ اور باقی نیکیاں قابل قبول نہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص دین پر بھی ہو اور پھر دین والوں کی جڑ کاٹے؟ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا اور اللہ کی عبادت کرنے والوں سے نفرت اور بغض رکھے؟ یہ پاسبل نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے اعمال کی بربادی کے درپے ہے۔ ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اصل میں اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے کہ انہوں نے ہر حق بات کہنے والے کا منہ بند کیا، حتیٰ کہ پیغمبروں کو بھی قتل کر دیا۔ جو انہیں کوئی نصیحت کرتا تو اسی کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں تو عموماً مخالفت ہوتی، تنقید ہوتی، اور بعض لوگ تو آپ کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ان کا کیا حال ہے؟ اب پھر کچھ اہل کتاب کی باتیں ہوگی۔ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ جاتا ہے
اور وہ اس فیصلے کی طرف سے آنے سے منہ پھیرتا ہے. یعنی اہل کتاب کو جب کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، قرآن مجید کی طرف بلایا جاتا ہے، تو وہ اس کی طرف آنا نہیں چاہتے، منہ موڑ جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ اب صرف اہل کتاب کی بات تو نہیں، یہ تو بہت سے لوگ جو کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں پھر قرآن کی طرف نہیں آتے، اور اگر کہا جائے کہ قرآن کے فیصلے کی طرف آ جاؤ تو اس کو بھی قبول نہیں کرتے. ان کا طرز عمل یہ کیوں ہے؟ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں چھوئے گی نہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، مگر چند روز، یہ تھوڑے دن بس آگ میں جائیں گے پھر نکل آئیں گے، جنت تو ہمارے ہی لیے ہے. ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، اور آج مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے. مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے. اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے. رات کو دن میں پھراتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہاں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ صفات کا ذکر ہے، اور یہ وہ صفات ہے جو کسی اور میں نہیں. کوئی رات اور دن میں تبدیلی نہیں لا سکتا، کوئی زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نہیں نکال سکتا، یہ اللہ ہی کا کام ہے. اور اسی طرح رزق کی کنجیاں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، اور جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. لہٰذا زندگی چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرے، رزق چاہیے اسی کی طرف رجوع کرے، عزت چاہیے اسی سے مانگے، بندوں سے نہیں. بندے تو خود محتاج ہیں، وہی دیتا ہے اور وہی لیتا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. حالات میں تبدیلی چاہیے تو اسی سے مانگے، وہ دن اور رات کو بدل دیتا ہے، وہ آپ کے حالات کو بھی بدل دے گا. کوئی وقت ہمیشہ نہیں رہتا. جب بھی حالات مشکل ہو جائیں، جب بھی تکلیف کی گھڑیاں ہوں، تو صبر کے ساتھ کہیں دس شیل ٹو پاس، یہ بھی نہ گزر جائے، یہ بھی گزر جائے، یہ بھی پہلے اتنا کچھ گزر گیا، یہ بھی گزر جائے گا. ہر طوفان تھم جاتا ہے. طوفان نوح سے بڑا کوئی طوفان ہوگا؟ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ بارش تھم گئی، زمین پانی پی گئی، اور زمین ایسے ہوگی جیسے کبھی کوئی طوفان یہاں آیا نہ تھا. اسی طرح جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اس پر صبر کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ صبر کو بھی ہم نے ساتھ لے لیا نا تقویٰ کے. صبر کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے صبر کریں گے؟ کہ یہ بس تھوڑی دیر کی بات، اے دل تھوڑا صبر اور، اے نفس تھوڑا سا رک جا، بس تھوڑی دیر اور، چند لمحوں کی تو بات ہے، ہمیشہ نہیں رہتا. کیونکہ رات کے بعد دن ضرور آتا ہے، اور جب نعمتیں ملے تو بھول نہ جائیں، یاد رکھیں دن کے بعد رات بھی آتی ہے. نعمتوں سے اتنے سپائل نہ ہو جائیں کہ پھر مشکلات پر صبر نہ کر سکیں. تو جو شخص نعمتوں پر شکر کرتا ہے اسے مشکل وقت میں صبر کی توفیق مل جاتی ہے. مومن اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق یعنی دلی دوست ہرگز نہ بنائیں. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. بات پھر تقویٰ کی ہے. دل میں جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو ان کی ہو نہیں سکتی جو اللہ کا انکار کرے. ہاں احترام انسانیت برقرار رہے گا، لیکن دلی تعلق مومن کا صرف اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ سے محبت رکھتا ہے. خواہ پھر اپنے اولادی کیوں نہ ہو، اپنے والدینی کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ داری کیوں نہ ہو، اگر ان کے دل میں اللہ کی قدر نہیں تو ہمارے دل میں ان کی ہو نہیں سکتی. کیونکہ محبوب کا دشمن کبھی محبوب نہیں ہو سکتا. اگر واقعی ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہو نہیں سکتا کہ جو اللہ سے بغض رکھے ہم اس سے محبت کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا. محبت ہے یا نہیں سب پتہ ہے اس کو. اللہ کی کتنی ہے، کس درجے پر، کس ڈگری کی، کتنے نمبر، اور اسی طرح بندوں کی کتنی اور کس بندے سے کتنی، یہ بھی سب اللہ کو پتہ ہے. زبان سے ہم جو بھی دعوے کریں لیکن اس کو معلوم ہے، اور کس شخص کا کیا مقام ہے اور کس وجہ سے ہے وہ بھی اس کو پتہ ہے. کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. وہ دن آنے والا ہے. کون سا؟ قیامت کا. کیا ہوگا اس دن؟ یوم الدین کو، جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا. آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں کل یہ سب سامنے آ جائے گا. جیسے آپ ہوتا ہے نا کمپیوٹر میں ٹائپ کرتے جاتے پھر کیا ہوتا ہے، آپ ایک بٹن پریس کرتے، پرنٹ ہوتا ہے سب کچھ آپ کو دکھائی دینے لگتا ہے، سامنے ہاتھ میں آدے. بالکل ابھی جو کچھ کر رہے ہیں نا سب جمع ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا.
اپنے سامنے حاضر پائے گا، محضرا نیکی بھی، وما عملت من سوء جو برا کیا وہ بھی حاضر پائے گا۔ اس وقت برائیوں کو دیکھ کے انسان کیا کہے گا؟ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے، یعنی اللہ کے ڈرانے میں بھی شفقت ہے۔ اللہ کا ڈرانا نفرت سے ڈرانا نہیں، بلکہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اس لیے خبردار کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ماں اپنے بچے کو کیوں ڈانٹتی، کیوں ڈراتی ہے مختلف چیزوں سے؟ محبت کی وجہ سے، کیونکہ وہ خیر خواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر جہنم سے ڈراتا ہے یا اپنے آپ سے ڈراتا ہے تو وہ کس لیے ڈراتا ہے؟ تاکہ ہم غلط کام چھوڑ دیں، غلط کاموں سے بچیں، تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو۔ اس لیے نہیں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں گمان اچھا نہ رکھیں۔ جب ایسی آیات پڑھے تو اس پر بھی اللہ سے پیار کرے کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے دنیا میں بتا دیا کہ کیا کچھ نقصان دہ ہے ہمارے لیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ اللہ سے محبت کے دعوے سبھی لوگ کرتے ہیں، مسلم نان مسلم سب اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہیں اور لونگ گاڈ کا کانسیپٹ دیتے ہیں، لیکن اس کو پروو کیسے کریں گے کہ آپ اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ جو آپ سے محبت کرتا ہے آپ کو بھی کرنی ہوتی، اور پھر محبت صداقت مانگتی ہے، شہادت مانگتی ہے، تصدیق چاہتی ہے۔ تو وہ تصدیق کہاں سے ہوگی؟ کہ تم اللہ کے محبوب کی پیروی کتنی کرتے ہو۔ اللہ نے ایک میزان رکھ دیا، کرائیٹیریا، کہ تمہارے کام کتنے سنت کے مطابق ہیں اور کتنے اس کے خلاف۔ تمہارے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کتنی ہے اور تم ان کے طریقوں کو کتنا ویلیو کرتے ہو۔ ہم سب اپنے دلوں کو ٹٹولیں، کسی بھی سنت کا ذکر پڑھ کے سن کے ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم خوش ہوتے؟ کیا اس پر عمل کرنا چاہتے؟ یا ہم اس کو کہتے ہیں اوہ 14 سال پرانے طریقے، پرانے لوگ؟ اپنے دل کی کیفیت کو جانے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو جو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے اور انہوں نے عمل کر کے دکھائے، پھر وہ ان سے بغض رکھے، ان سے نفرت کرے، یا ان کی قدر نہ جانے، یا ان پر عمل نہ کرنا چاہے، یا ان کے مقابلے میں کسی اور کے طریقے کو زیادہ اہمیت دے۔ یہ اہمیت دل سے بھی ہو سکتی ہے اور عمل سے بھی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ زبان سے تو کہتے رہتے ہیں لیکن ان کے دل میں محمد رسول اللہ کی وہ قدر نہیں جو ہونی چاہیے۔ ہم سب کے لیے معیار اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان کا اتباع کریں گے تو کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ کی محبت۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے، یا نہیں؟ ہے کوئی جس کے اندر یہ طلب نہ ہو؟ دیکھیں اللہ کا محبوب تو بڑی بات ہے، ہم تو لوگوں کے محبوب بننے میں بھی ہر وقت سرگرداں رہتے ہیں کہ کسی طرح لوگ راضی ہو جائیں، ہم سب لوگ ہمیں چاہنے لگے، ہمارے ایک ہی آنکھوں کے تارا بن جائے۔ کس قدر لوگوں میں یہ خواہش ہوتی مجھے کوئی کچھ نہ کہے، اور پھر خاص طور پر اس کی تو بہت ہی طلب ہوتی کہ جس سے ہم محبت کرتے وہ بھی ہم سے محبت کرے۔ تو لوگوں، جب تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر ساتھ ہی تمہارا یہ بھی دل چاہتا ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے۔ لیکن اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پھر شرط ہے ایک، اور وہ شرط کیا ہے؟ اسوہ حسنہ کی پیروی کرو۔ فاتبعونی، اتباع کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے جانا، فٹ سٹیپس کو فالو کرنا۔ اطاعت کیا ہوتا ہے؟ کسی حکم کو ماننا۔ اتباع ہوتا ہے کہے بغیر سمجھ کے پیچھے چل پڑنا، کوئی نہ بھی کچھ کہے تب بھی سمجھ جانا کہ دوسرا کیا چاہتا ہے، اور یہ محبت کی زبان ہی سمجھاتی ہے انسان، اس کے بغیر نہیں سمجھ آتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے یا آپ سے جس کو ہوتی ہے وہ آپ کی خاموشی کی زبان بھی سمجھتا ہے کہ آپ آج چپ کیوں ہیں، آج آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے، وہ ساری کیفیات آپ کی سمجھتا ہے۔ لیکن اگر محبت نہ ہو تو 10 دفعہ کسی کو بات بتائی جائے تو بھی وہ یاد نہیں رکھتا۔ تو محبت انسان سے بہت کچھ کروا لیتی۔ جس کو شوق ہو وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اسے پھر سنت رسول کا اتباع کرنا ہو، یہی طریقہ ہے۔ اپنے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لیں۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے روزمرہ کی 1000 سنتیں، ایسی چھوٹی چھوٹی کتابیں ساتھ رکھا کریں اور ایک ایک پیج پڑھ کے اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ یہ میں کرتی ہوں یا نہیں۔ ایک اور ہے رسول اللہ سے میرا تعلق، چھوٹی سی کتاب وہ چیک لسٹ ہے، تو اس میں بیسیکلی یہ بتایا گیا کہ آپ کیا کیا کرتے تھے کس موقع پر۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ، معمولات اور معاملات، اس کتاب میں بھی آپ کے طریقہ کار اور آپ کی زندگی کے مختلف معمولات کو واضح کیا گیا۔ تو بس کیا کریں، خاموشی سے مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہاں بھی کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ تاکہ ہم کیا بن جائیں؟ یحببکم اللہ، کیا؟ اللہ کے محبوب۔ تو اپنے لیے ٹارگٹ رکھیں، مجھے اللہ کا محبوب بننا ہے، مجھے اللہ کا محبوب بننا ہے، اور اس کے لیے مجھے سنت رسول کی پیروی کرنی ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ ان سے کہو
اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، یعنی ایک اتباع کا حکم ہے اور دوسرے اطاعت کا۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ اب محبت کرنے والے اور محبوب لوگ، اللہ کے محبوب بندے کون تھے جن سے اللہ نے محبت کی؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو علیہم السلام اور ابراہیم اور عمران کی آل کو۔ دو شخصیتیں ہیں اور دو کی آل بھی ساتھ ہی شامل ہے جو ان کے طریقے پر تھی۔ اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے چن لیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے۔ نوح آدم سے تھے، ابراہیم نوح سے تھے، عمران اور آل عمران پھر ان کی آل تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جی ہاں، صرف بڑے بڑے پیغمبروں ہی کی نہیں، وہ ایک عورت کی بات بھی سنتا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی، میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، تیرے لیے آزاد کرتی ہوں، محرر، اپنا کوئی کام نہیں لوں گی، اپنی کوئی خدمت نہیں۔ فتقبل منی، تو مجھ سے قبول کر لے کہ میرا یہ بچہ تیرے دین کی خدمت کرے، تیری عبادت کرے۔ انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب کیا ہوا؟ فلما ودعتها، پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی۔ ایک عورت دعا مانگ رہی ہے، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہے، اور اللہ اس کو بیٹی دے دیتا ہے۔ ایک اور عورت پیدا ہو جاتی۔ عام طور پر عورت کا وجود اور پھر بیٹی کا پیدا ہونا کیا سمجھا جاتا ہے؟ خوش قسمتی کی علامت؟ ہرگز نہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں آل عمران کو کس طریقے سے چنا گیا۔ ان پر ان عورتوں کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمتیں نازل کر دی۔ تو عورت منحوس نہیں ہے، عورت میں بھی خیر ہے، اور ہر انسان کی خیر اس کے گلے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے اس کی بنا پر خوش قسمت یا بد قسمت ہوتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ امرأت عمران، جن کا نام حنہ بتایا جاتا ہے، وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا ہو اور بیٹے کو وہ نظر کر دیں اللہ کے کام کی، لیکن بیٹی پیدا ہوگی۔ اب وہ پریشان ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو سب پتا ہے کہ کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ ہم تو کہتے ہیں نا لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، جو کام لڑکی کرے گی وہ لڑکا یہاں نہیں کر سکتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا رول ہے، اور ہر ایک کا رول معزز ہے، محترم ہے۔ کبھی بھی اپنے عورت ہونے کو محرومیوں کی علامت نہ سمجھے، کبھی بھی اس پر احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اللہ نے آپ کے لیے بھی نیکی کمانے کے بہت سے مواقع رکھے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ماں نیک ہو تو پھر اس کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو بھی نیکی کے اعلیٰ معیار پر دیکھے، اپنے سے بھی آگے دیکھے۔ اور آپ دیکھیے کہ جانوروں میں بھی، مثلاً آپ کسی ڈک کو دیکھیں، کسی بکری کو دیکھیں، کسی بھی جانور کو دیکھیں، جب ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ان کو، مثلاً مرغی کے چھوٹے چھوٹے چکس اس کے ساتھ ہوں اور اس نے دیکھا کہ کوا آیا ہے، اس کی آواز سنی تو فوراً کیا کرتی، پروں میں چھپا لیتی، حفاظت۔ تو ماں بچے کو پروٹیکٹ کرتی، انسانی ماں بھی پروٹیکٹ کرتی۔ ہم کس کس چیز سے بچوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ سردی سے، گرمی سے، اور بری نظر سے، اور کہ وہ کوئی غلط چیز کھا نہ لے، گر نہ پڑے، چوٹ نہ لگے، وغیرہ وغیرہ۔ ماں کو آبزرو کیا کریں کس کس چیز کے بارے میں کتنی زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں، کتنی اوور پروٹیکٹیو ہوتی ہیں، کسی کو اٹھانے نہیں دیتی۔ کچھ مائیں تو اور بھی ہیں سینسیٹیو اور بہت ہی ٹچی ہوتی ہیں کہ وہ بچے کے بارے میں چھوٹی سی بات بھی نہیں سن سکتی، وہ کو ان کے بچے کچھ کہتے تو خود رونا شروع کر دیتے، اتنی پروٹیکٹیو۔ کتنی عقل مند ہیں یہ مائیں، کوئی دیکھے تو کہے واہ کیا ماں ہے، اور ان کو ٹی وی کے آگے بٹھا دیتی ہیں بہلانے کے لیے، کتنا خیال رکھتی ہیں ان کا۔ لیکن جو سچی ماں ہوتی ہے، جو اچھی ماں ہوتی ہے، وہ بچے کو شیطان سے بچانے کے لیے فکر کرتی ہے، اور صرف بچے کو نہیں، اس بچے کی آئندہ نسلوں کو بھی۔ تو امرات عمران نے اس وقت سردی گرمی کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ بچہ پیدا بھی باپ کے بغیر ہوا تھا، کیونکہ باپ اس کا فوت ہو چکا تھا، یہ بیوہ تھی جب انہوں نے یہ نظر مانی تھی۔ تو باپ سر پہ نہ ہو تو ماں اور زیادہ پروٹیکٹیو ہو جاتی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس موقع پر وہ کس سے بچا رہی ہے؟ سب سے بڑے دشمن سے۔ ایک چک کا دشمن کوا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے شیطان اس سے بڑا دشمن ہے جو اچک کے لے جانا چاہتا ہے۔
اور اس نے قسم کھائی ہوئی ہے نا کہ میں آدم کی اولاد کو ضرور اپنے قابو میں کر لوں گا. تو اس لیے ہر ماں کو اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ شیطان سے بچ سکیں، اور خاص طور پر پیدائش کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے یا پیدائش کے بعد. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. دیکھیں جب اخلاص سے اور محبت سے کوئی کام کیا جاتا ہے نا تو پھر وہ قبول بھی ہوتا ہے. اللہ نے اس ماں کی تڑپ قبول کر لی. آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا. لڑکی چن لی گئی، باقی سب آدمیوں کا ذکر ہے اور یہاں لڑکی کے چنے جانے کا. اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا. انبتہا نباتا حسنا، خود پروٹیکٹ کیا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. خالو زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے، کیونکہ ماں نے نظر مانی تھی، ہیکل میں دے دیا. اب وہ ماں اور باپ کے بغیر ہیکل میں ہے اور وہاں پر خالو جو ہے وہ ٹیک کیئر کر رہے ہیں، ان کی ضرورت کا سامان لینے دینے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچی ٹھیک ہے. زکریا جب کبھی ان کے پاس عبادت گاہ میں جاتے تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے. پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ انا لکی ھذا. وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. جب ہمیں اپنے بچوں کو دین کے راستے میں لگانا ہوتا ہے تو ہمارا سب سے بڑا غم کیا ہوتا ہے؟ ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا، ان کے کام کا کیا ہوگا، یہ بڑے ہو کے کریں گے کیا. لیکن جو اللہ پر ایسا بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے نکال دیتا ہے کہ غیب سے کھلاتا ہے ان کو. یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا. حالانکہ زکریا پیغمبر ہیں اور مریم علیہ السلام ایک بچی ہے ابھی، لیکن ان کا اخلاص اور تقوی اور اللہ کی محبت اور اللہ پہ توکل، اس کو دیکھ کر وہ انسپائر ہوتے ہیں اور اپنے لیے بھی وہاں دعا کرتے ہیں. کبھی نہ سوچیں آپ عمر میں کم ہیں، کبھی نہ سوچیں ہم لڑکی ہیں، کبھی نہ سوچیں ہم عورتیں بیچاری کیا کر سکتی. اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، ایمان پیدا کرے، تقوی پیدا کرے، صبر سے کام لے، اللہ سے تعلق مضبوط کرے. پھر دیکھیں اللہ کس طرح آپ کے کام بناتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کا رنگ کیا اور کسی کی نسل کیا اور کسی کی شکل کیا ہے اور کون کتنا مالدار ہے. اس کو یہ سب نہیں چاہیے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ دل دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں تقوی ہے کہ نہیں، دلوں میں اس کی محبت ہے کہ نہیں، اور تمہارے اعمال کیسے، کوششیں کیسی ہیں. صرف باتیں ہی نہیں، کوششیں کیا ہیں، کرتے کیا ہو. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ہنالک دعا زکریا ربہ. کیا دعا تھی؟ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اولاد بھی مانگے تو پاکیزہ، نیک. کیا مانگا انہوں نے کہ رب اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو ہی دعا سننے والا ہے. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، قبول ہوگی دعا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس بیٹھ کے، بعض لوگوں کو دیکھ کر انسان کے اندر جو ایمان پیدا ہوتا ہے، جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس موقع پر انسان جو دعا کرتا ہے اس دعا میں بھی ایک شدت آ جاتی ہے کیونکہ اس کو دل نرم ہوتا ہے نا. پوری شدت اخلاص سے انسان پھر دعا کرتا ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے یہ ایک شرط ہے، وہ اللہ کی طرف سے فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا. بیٹا بھی دیا تو کیا شان والا بیٹا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا. حسوراً، بہت برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا، پاک باز. ونبی من الصالحین، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. پتہ نہیں کیسی دعا تھی. ذریۃ طیبہ، کہ اللہ نے ساری صفات دے دی. آج کہاں ہیں وہ مائیں اور کہاں ہیں وہ باپ جو اپنی نسلوں کے لیے ایسی دعائیں کریں. زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں. اب یہ بھی اطمینان چاہتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چاہا، اور میری بیوی بانجھ ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا. اب اس کو کہتے ہیں مکمل توکل، کہ وسائل ہے ہی کچھ نہیں، پھر بھی تو ہے نا اور تو سب کچھ دے سکتا ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل ما یشاء. ہم عام طور پر دعا کرتے بس اتنی سی پڑھ لیتے ہیں، یہ یقین نہیں ہوتا یفعل ما یشاء. حالانکہ وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. یخرج الحی من المیت، بانجھ سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے جب وہ چاہے، مردہ جگہ سے، مردہ چیز سے. یہ اس کی طاقت میں، اختیار میں ہے. پکار کر تو دیکھیں. قال کذالک یفعل اللہ ما یشاء قال رب اجعل لی آیہ. کہا اللہ مجھے کوئی نشانی دکھا، مجھے ابھی پورا اطمینان نہیں ہو رہا. یعنی جس وقت ہم ایسی حالت میں ہوتے تو ہمیں یقین نہیں آ رہا ہوتا، خوشی کے مارے اوور ویلم ہو جاتا ہے نا انسان، اوور ایکسائٹڈ. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا.
فرمایا تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے، بس اتنی اللہ کی عظمت دل میں آ جائے گی کہ تسبیح ہی زبان سے نکلے گی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اب یہ بچی پیدا ہوئی، بڑی ہو گئی، اور فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اے مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے چن لیا، وطہرکی، اور تجھے پاک کر دیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا، ساری دنیا کی عورتوں پر، نساء العالمین یعنی اس دور کی، بعد میں تو حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ اور دیگر خواتین کے بارے میں بھی آتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ خواتین کو کیسا کیسا شوق ہوتا ہے مس ورلڈ بننے کا اور حسینہ عالم بننے کا، لیکن 1 سال کے بعد وہ ٹائٹل ختم ہو جاتا ہے، کسی اور کو مل جاتا ہے، پھر لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پہلی حسینہ عالم اندھیروں میں گم ہو جاتی ہے، یا اس کے وہ ساری شہرت چلی جاتی ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے ہاں چنا جاتا ہے، پھر مر کے بھی نہ وہ بھلایا جاتا ہے، لوگ بھی بلا دیں تو اللہ یاد کرا دیتا ہے۔ یہ شخصیتیں اور یہ کردار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے سینکڑوں سال پہلے کے ہیں، لیکن کس طرح اللہ نے ان کا ذکر کتابوں میں کر کے ان کو زندہ رکھا، یعنی ان کا نام باقی رکھا۔ تو جب ان کو اللہ نے چن لیا تو کیا کہا، اب چنی گئی ہو تو کرو کیا، یا مریم اقنتی لربکی، مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہو، فرما بردار، اور اس کے آگے سر بسجود ہو، خوب سجدے کیا کرو، ورکعی مع الراکعین، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا، کیونکہ ہیکل میں تھی، نماز با جماعت میں شریک ہو جا، کیونکہ اجتماعی نماز کا اپنا ایک فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے عورت کی نماز گھر پہ زیادہ اچھی ہوتی ہے، لیکن جیسے تراویح ہیں یا عید کی نماز ہے تو اس کے لیے نکلنا پسندیدہ ہے، کیونکہ رمضان میں تاک راتوں میں جب آپ نے نماز لیڈ کی تھی تو اس میں آپ نے یعنی صحابہ جو تھے وہ خود بھی نکلے، آپ بھی، اور آپ کی ازواج بھی، اور خواتین بھی ساتھ شامل ہوئی، اور بچے بھی شامل ہوئے۔ اس لیے تراویح کی نماز میں اگر ممکن ہو تو جماعت کا اہتمام کریں، کسی ایسی جگہ پر حاضر ہوں جہاں جا کر آپ سب کے ساتھ مل کر پڑھ سکیں۔ اور پھر عید کی نماز کے لیے تو خاص طور پر عورتوں کو نکلنے کے لیے کہا ہے، صحیح احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں۔ انسان چونکہ اجتماعیت پسند ہے نا، کہ اکیلا نہیں رہ سکتا زیادہ عرصہ، اگر آپ اس کو آئسولیٹ کریں گے تو اس کے اندر ایک نیگیٹیوٹی آئے گی، اس کو کچھ سیکھنے کے لیے، اس کو ہمت حوصلے کے لیے، اس کو کاموں میں سپورٹ کے لیے دوسرے انسانوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہم بھی کر لیں گے، تو کام آسان ہو جاتے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، یعنی قرآن اندازی کر رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا ہو رہا تھا۔ کس بات پہ؟ ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ اور جو فرشتوں نے کہا ہے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ مریم کے حق میں ایسا کر سکتا ہے تو پھر وہ کسی کو بھی کچھ بھی عنایت کر سکتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بنی اسرائیل کی طرف ہے، ہاں وہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے تب بھی وہ بنی اسرائیل ہی کے رسول ہوں گے، اس سے ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں۔ اب یہ معجزات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جو باذن اللہ لوگوں کو دکھا رہے تھے۔ وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں، اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، یہ بھی اللہ کے اذن سے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئیں،
دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اب بڑے ہو گئے ہیں، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ نہیں مان رہے، حتیٰ کہ ان کی جان کے در پے ہو گئے۔ تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ من انصاری الی اللہ۔ جب بھی آپ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں تنہا محسوس کریں تو کیا کریں؟ اور لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں، ڈیلیگیٹ دی ورک۔ من انصاری الی اللہ، کیونکہ ایک شخص سب کچھ نہیں کر سکتا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں، سر جھکانے والے ہیں۔ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ پھر بنی اسرائیل مسیح علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن مار نہیں سکے، بلکہ اللہ نے ان کو جسم اور روح دونوں سمیت اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے، میں تجھے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا۔ پھر تم سب کو آخر میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے بھی طریقہ بتا دیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ کون سے لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہوتے، اور وہ کون ہیں جو اللہ کا حق مارے یا بندوں کا حق مارے۔ ظالم۔ اچھا، ظلم کیا ہوتا ہے؟ عام زبان میں ظلم کیا ہے؟ جو اپنے لیے چاہنا وہ دوسرے کے لیے نہ چاہا، اپنے معیار کچھ، لینے کے معیار کچھ، دینے کے کچھ۔ مثلا قدرتی طور پر انسان کی انکلینیشن ہوتی ہے کچھ چیزوں کی طرف، کچھ چیزوں سے اس کو محبت ہوتی، کچھ چیزیں بس اس کو ذمہ داری کی حد تک اسے پوری کرنی ہوتی ہیں یا دینی ہوتی ہیں، اور خصوصاً انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، ان کی خیر خواہی چاہتے ہوئے، ان کی بھلائی چاہتے ہوئے، ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرتے ہوئے ایک ہی معیار ہونا چاہیے کہ مجھے اس کو ایسی بات نہیں کہنی جو بات مجھے اپنے لیے پسند نہیں، مجھے اس کو وہ نہیں دینا جو مجھے اپنے لیے پسند نہیں، مجھے اس کے ساتھ وہ نہیں کرنا جو میں اپنے لیے نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کیا جائے یا میرے بچوں کے ساتھ کیا جائے۔ تو جب یہ معیار دوہرا ہوتا ہے اور اپنے لیے ہم بہتر چاہتے ہیں اور دوسروں کے لیے گھٹیا چاہتے ہیں، تو دوسروں کو ان کے حق سے محروم کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ظلم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ مباہلہ کی طرف اشارہ ہے کہ حق پیش کرو، پیغمبر کے لیے جائز ہے، حق پیش کرو، اگر نہیں مانتے تو پھر اس کے بعد ان کو چیلنج کرو۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں، وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ کہو اے اہل کتاب، کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے اہل کتاب؟ تعالو، آؤ ایک ایسی بات کی طرف،
کامن گراؤنڈ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. کیا ہے وہ؟ ان کو بھی کیا تعلیم ملی تھی اور ہمیں بھی؟ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے، کیونکہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے علماء اور اپنے پادریوں کو اپنا رب بنا لیا تھا. اللہ کی کم مانتے تھے، ان کی زیادہ مانتے تھے. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اگر تم مانتے ہو تو ٹھیک، اگر نہیں مانتے تو ہم تو صرف اللہ ہی کے ماننے والے ہیں، اسی کی بات مانیں گے. اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ کیا جھگڑا تھا وہ؟ یہود کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے کہ وہ نصرانی تھے. تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی، یہ فرقہ وارانہ نام بھی بعد میں ہی رکھے گئے. پھر تم کیا اتنی بات نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں انسان کو علم نہ ہو، اگر کوئی اس سے اس کے بارے میں پوچھے تو وہ کیا جواب دے؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم. اور یہ بہت بڑا جرم ہے کہ بغیر علم کے انسان صرف اپنا روب جتانے کے لیے یا اپنے آپ کو علامہ کہلوانے کے لیے ان باتوں پر بھی تبصرے کرنے شروع کر دے، یا ان پر بھی فتوے دینے لگے، یا ان پر بھی لوگوں سے جھگڑنے لگے جس کے بارے میں اس کو سالڈ نالج نہیں ہے. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، کیونکہ ان کا جھگڑا یہ تھا، ہر ایک اپنی طرف کھینچتا تھا. فرمایا وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں تھے. وہ کیا تھے پھر؟ وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تو یکسو مسلمان تھے، خالص مسلمان، سچے مسلمان، صرف مسلمان. ہمارے لیے بھی کیا اسوہ ہے کہ ہم بھی اپنے فرقہ وارانہ نام چھوڑ کر اپنے آپ کو صرف مسلمان کے طور پر انٹروڈیوس کریں. ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں. واللہ ولی المؤمنین، شروع میں بھی یہ بات آئی اور یہاں بھی. اللہ جب کسی کا ولی بن جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے. تو جو اللہ کو تھام لیتا ہے پھر اللہ اس کو اس طرح کی کنفیوژن سے اور اس طرح کے لڑائی جھگڑوں سے اور فتنے فساد سے نجات دیتا ہے جو مذہب کے نام پر لوگوں نے چھیڑ رکھے ہیں. وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اللہ نے اہل کتاب کے دلوں کا حال کھول کے آپ پہ رکھ دیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں تمہارے لیے. کیا چاہتے ہیں؟ ایمان والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے. ان کی کوششوں کا مرکز کیا ہے؟ کہ تمہیں سیدھے رستے سے ہٹا دے، تم دین پر نہ چلو، دین کے احکامات پر عمل نہ کرو. حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں. اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لا اور شام کو اس سے انکار کر دو. شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں، کیونکہ ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے، لوگوں میں کنفیوژن پھیل جائے گا. اتنے پڑھے لکھے لوگ اگر اس بات کو نہیں مان رہے تو پتہ نہیں ہمارا ماننا بھی ٹھیک ہے یا نہیں، اور اس طرح یہ لوگ دین سے پھر جائیں گے. اور کوئی طریقہ نہیں چل رہا، حق کو باطل سے ملانے کا طریقہ کام نہیں آ رہا، حق کو چھپانے سے بھی حق پھیلتا چلا جا رہا ہے. تو اب کیا کرو؟ ایک اور ہیلا کرو، اور وہ کیا ہے کہ تم بھی پہلے اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرو، اور پھر شام کو سے مراد یہ کہ تھوڑے عرصے بعد یہ کہو کہ ہمیں تو اس دین میں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا، تاکہ تمہیں دیکھ کر اور لوگ بھی پھر جائیں. اس طرح لوگ اور بھی مرتد ہو جائیں گے. نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر فرقہ یہی تعلیم دیتا ہے کہ تم ہدایت پر ہو جب تک تم اپنے باپ دادا کے دین پر ہو. تو معیار کیا ہے؟ اپنا فرقہ، اپنی جماعت، اپنا گروہ، ماں باپ کا دین، آباء و اجداد کی تقلید نہیں، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. اے نبی، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. قل ان الہدی ھدی اللہ، اللہ کی بات ماننا دراصل ہدایت پہ چلنا ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا. وہ کہتے تھے ہدایت ہے تو بس ہمارے پاس، کسی اور کے پاس نہیں آ سکتی. فرمایا ایسا نہیں ہے، جسے چاہے اللہ جسے چاہے دے، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے. وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے. اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا.
یعنی اہل کتاب میں اچھے لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کو تم کوئی امانت سپرد کرو تو وہ ایز اٹ از واپس لوٹائیں گے. اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم 1 دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا. سخت خیانت کار، الا یہ کہ تم اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ. ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امی لوگوں کے معاملے میں ہم پہ کوئی مواخذہ نہیں. اہل عرب کے ساتھ خاص طور پر ان کا رویہ بہت باعث ہے، اور وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہم جو کچھ بھی کر لیں ہماری کوئی پوچھ نہیں ہوگی. اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں. اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ ان اللہ یحب المتقین. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں تو کیا کرنا ہوگا؟ تقوی اختیار کرنا ہوگا. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا. خدا سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا اتنا بڑا جرم ہے، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے. یہ کون سا عہد توڑ ہوئے تھے جنہوں نے اپنے پیغمبروں سے کیا تھا، جو پیغمبروں نے ان سے لیا تھا؟ کیا کہ جب ایک نبی آئے گا تو تم اس کی مدد کرنا، اس کے پر ایمان لانا، اس کا ساتھ دینا. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں. یعنی بندوں کے کلام کو یا اپنے لکھے ہوئے کلام کو وہ اللہ کا کلام بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. وہ یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. وہ کیا کہے گا کہ ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کیا بننا؟ ربانی. ربانی کون ہوتا ہے؟ رب والا، اللہ والا. وہ کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی، جس کے عمل میں اللہ کے احکام کی پیروی ہوتی ہے. یہ متقی ہی کا ایک دوسرا نام ہے. وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے. کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. افغیر دین اللہ یبغون. اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان مسلم ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں. ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان یعنی مسلم ہیں. اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد رہے گا. تو اس میں بہت بڑا سبق کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ان الدین عند اللہ الاسلام. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم سب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور یہاں کیا کہا گیا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ چاہے گا وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا. اللہ کی محبت کب ملتی ہے؟ جب انسان پیغمبر کے طریقے پہ چلتا ہے. اور اگر کوئی اس سے ہٹ کر کوئی اور راستے اختیار کرے تو جتنی مرضی بھاگ دوڑ کرے، جو مرضی کوششیں کرے، وہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ مثلاً اگر آپ نے کوئی چیز بنوانی ہے کسی سے، آپ اس کو سیمپل دیتے ہیں، یہ سیمپل ہے، اس کے مطابق آرڈر تیار ہوگا تو اٹھاؤں گا، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہوگا تو ریجیکٹ ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ وہ اٹھا لیتے ہیں جو آپ کی مرضی کا نہ ہو. اللہ نے بھی ایک نمونہ دے دیا ہے، ایسا کر کے آؤ
تو قابل قبول ہو، اور اگر نہیں تو ریجیکٹڈ۔ تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ہم دین میں خود ساختہ طریقے نکالیں، بدعات کو رواج دیں، یا پھر دین کو چھوڑ کر اور طریقوں سے متاثر ہوں یا ان کو اختیار کریں یا ان کو زیادہ بہتر سمجھیں۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا؟ یعنی ایمان آنے کے بعد پھر اگر کوئی بگڑتا ہے تو ایسے شخص کے لیے ہدایت کے دروازے پھر بند ہونے لگتے ہیں، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ یعنی مسلمان ہوئے پھر کفر کی طرف لوٹ گئے اور اسی میں ترقی کی، اب پھر وہ اگر کہیں کہ نہیں ہم سوری، لیکن اگر پھر دل سے توبہ نہیں تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، خصوصاً مر کے تو ہوگی نہیں۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ کس کے پاس اتنا سونا؟ کوئی ملینئر، بلینئر، ٹریلینئر ہے کوئی ایسا جس کے پاس اتنا سونا ہو کہ زمین بھر کے وہ کسی کو دے سکے؟ ہے ہی نہیں۔ تو کفر کے ساتھ سارے اعمال برباد، اور نجات کے لیے بڑے سے بڑی دولت بھی کام نہ آئے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور وہ اپنا کوئی بھی مددگار نہ پائیں گے۔ وہاں اللہ کے سامنے نہ مال و دولت کام آئے گا اور نہ ہی کوئی انسان کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔